اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہمارے نزدیک سب سے بڑا عظمت اور برکتوں والا دن وہ ہے جس دن امام الانبیاء دنیا میں تشریف لائے۔ مرتبے کے لحاظ سے ہم سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں اور تمام پیغمبروں سے افضل امام الانبیاء کو مانتے ہیں۔ قرآن پاک اور حدیث پاک سے ہمیں یہی سبق ملا ہے۔ امتی ہم رسول پاک کے ہیں۔ امتی کس کے ہیں؟ رسول پاک کے۔ وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی۔ یا امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ لیکن ایمان ہمارا سارے نبیوں رسولوں پر ہے۔ یہ عقیدہ ذہن میں رکھ لیں، ایمان ہمارا سارے نبیوں رسولوں پر ہے۔ کسی نبی کا انکار کرنا بہت بڑی بات ہے۔ کسی نبی کی ذرا سی بے ادبی سے بھی مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، جہنمی ہو جاتا ہے۔ اسلام میں بے ادبی ہے ہی نہیں، اسلام میں تو سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں رسولوں کو جس شان سے نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا ہے، ہم غلامان مصطفیٰ اسی شان کے مطابق ان کا ذکر کرنا اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی پیغمبر کے ساتھ اس کی ماں کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ سب پیغمبروں کی مائیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو ساتھ ہی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا۔ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بیٹا مریم کا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صرف ماں تھی، باپ نہیں تھا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کرنا بڑا مشکل مضمون ہے۔ بغیر شادی، بغیر خاوند کے بیٹا ہو، اور بیٹا بھی اول العزم رسول ہو، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید سے ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید نے حقیقت بیان کی ہے، اہل کتاب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام و حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان پر بڑے بہتان باندھے ہیں۔ قرآن مجید نے ان بہتانوں کا صفایا کیا ہے۔ حضرت مریم کی شان میں قرآن کی سورت مریم نازل ہوئی، اس سے ہی پتہ چل گیا کہ حضرت مریم کی بڑی شان ہے۔ ہمارا ایمان ہے اگر سارے عیسائی صرف سورت مریم پڑھ لیں، سمجھ لیں، تو سب حضور کے غلام بن جائیں۔ جتنا تقدس، جتنی طہارت، جتنی پاکیزگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر کیا ہے، اتنی پاکیزگی سے کوئی دنیا دار ذکر نہیں کر سکتا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی بچپن سے پرورش بیت المقدس مسجد اقصی کے محراب میں ہوئی، جہاں شیطان کا دخل ہی نہیں۔ حضرت مریم کی عام انسان کی گود میں پرورش نہیں ہوئی۔ اس زمانے میں جتنے نبی تھے، علماء تھے، سب کے سردار حضرت زکریا علیہ السلام، جو حضرت مریم کے حالو بھی ہیں، آپ کی گود میں حضرت مریم کی پرورش ہوئی۔ حضرت مریم کے لیے پھل منڈی میوہ سے نہیں آتے تھے، جنتوں سے آتے تھے۔ حضرت مریم ابھی چھوٹی سی بچی تھیں اور بچپن ہی سے، بلکہ ماں کے پیٹ ہی سے آپ توحید کی قائل تھیں۔ حضرت زکریا حضرت مریم کی دیکھ بھال کے لیے جب مسجد اقصی کے محراب کی طرف آتے تو آپ دیکھتے تازہ پھل پڑے ہوتے۔ حضرت زکریا اس چھوٹی سی بچی مریم سے پوچھتے یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو مریم فرماتی یہ اللہ نے بھیجے، اندازہ کریں کہ شان سے حفاظتی انتظام ہو رہے ہیں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تقدس اور طہارت کی یہ تین دلیلیں ہیں۔ مسجد اقصی کے محراب میں جس کی پرورش ہو، پیغمبر کی گود میں جس کی تربیت ہو، اور جنت کے پھل جس کی غذا ہو، وہ شہزادی کتنی مقدس ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بغیر شادی، بغیر خاوند کے بیٹا عطا کرنا ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے مسجد اقصی کے محراب میں نبی کی گود میں جنتوں کے پھلوں سے حضرت مریم کی پرورش کی ہے، تاکہ کسی کو حضرت مریم کے کردار پر اعتراض نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یاد کرو کتاب میں، یعنی قرآن حکیم میں مریم کو یاد کرو، جب وہ علیحدہ ہو گئیں، جدا ہو گئیں اپنے گھر والوں سے مشرق کی طرف۔ اس میں اشارہ یہ ہے جو حضرت مریم جوان ہو رہی تھیں،
بالغ ہو رہی تھیں تو گھر والوں میں بیٹھ کر آپ کو شرم آ رہی تھی۔ اندازہ کریں ہماری نوجوان بیٹیاں، نوجوان بہنیں گھر والوں سے تو بالکل ہی بے تکلف ہیں۔ حضرت مریم شرم و حیا کی شہزادی جب جوان ہوئیں، بالغ ہوئیں تو آپ نے گھر والوں سے پردہ ڈال لیا، علیحدگی اختیار فرما لی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب گھر والوں سے علیحدہ ہو گئیں، پردے میں رہنے لگیں، تو ایک دن اچانک حضرت مریم کے سامنے حضرت جبرائیل صورت بشری میں جلوہ فروز ہوئے۔ یہ میں قرآن بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس ہم نے بھیجا مریم کی طرف، سب نے روح ہونا کا ترجمہ کیا، اپنی روح کو بھیجا، لیکن سارے ترجموں سے حسین ترجمہ بریلی کے تاجدار کا ہے۔ ایمان سے جب آپ کا ترجمہ پڑھا تو لطف آ گیا، باقی سب نے اس کا ترجمہ کیا ہے اپنی روح کو بھیجا، بریلی کے تاجدار نے ترجمہ کیا ہے اپنا روحانی نمائندہ بھیجا ہے۔ روحانی نمائندہ، روحانی شخصیت، یعنی جناب جبرائیل اور حضرت جبرائیل نہ دائیں سے آتے ہیں نہ بائیں سے آتے ہیں، نہ اوپر سے آتے ہیں نہ نیچے سے آتے ہیں، نہ آپ کے سامنے دیواریں حائل ہیں اور نہ آپ دروازوں کے محتاج ہیں۔ حضرت جبرائیل جہاں چاہیں طلوع ہو جائیں، جہاں چاہیں طلوع ہو جائیں، یعنی نظر پڑی تو جگہ خالی ہے، کوئی نہیں بیٹھا ہوا، دوسری نظر پڑی تو بیٹھا ہوا ہے، یہ ہے طلوع۔ جناب جبرائیل نوجوان تندرست آدمی کے روح میں اچانک حضرت مریم کے سامنے حاضر ہوئے۔ مقدس، عزت مآب، عفت پناہ، شرم و حیا کی شہزادی، پردوں کی ملکہ حضرت مریم نے جب اس نوجوان اجنبی شخص کو دیکھا تو دیکھتے ہی کہا اگر تو پاک باز ہے، متقی پرہیزگار ہے تو فابہا، ورنہ تجھے بتا دیتی ہوں میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، وہ میری حفاظت کرے۔ اے نوجوان ذرا ہوش سے اندازہ کریں کتنا نازک موقع ہے۔ حضرت مریم اکیلی اور سب نے سامنے اجنبی نوجوان۔ قال، حضرت جبرائیل نے کہا اے مریم تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں عام انسانوں کی طرح نہیں ہوں، میں تیرے رب کا رسول ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں تیرے رب کا رسول ہوں۔ جناب جبرائیل نے حضرت مریم کے سامنے اپنے رسول ہونے کا ذکر کیا۔ کیا معنی؟ رسول معصوم ہوتے ہیں، گناہ کر سکتے ہی نہیں۔ جناب جبرائیل فرشتوں کے سردار ہیں، فرشتوں کے امام ہیں اور فرشتوں میں رسول ہیں۔ آپ کا ایک نام روح القدس بھی ہے، پاک روح۔ جناب جبرائیل میں معصومیت کی کم از کم 3 منزلیں پائی جاتی ہیں: بحیثیت روح کے معصوم، بحیثیت فرشتے کے معصوم، بحیثیت رسول کے معصوم، اور ہمارے آقا سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہمارے آقا سب سے زیادہ معصوم۔ اور معصوم اسے کہتے ہیں جو گناہ کر سکتا ہی نہیں۔ آج کے درس کا نچوڑ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جو گناہ کر سکتا ہی نہیں، امپاسبل، جس سے گناہ کا صدور اور ظہور ناممکن ہے۔ جناب جبرائیل نے حضرت مریم کو فرمایا اے مریم میں تیرے رب کا رسول ہوں، مجھ سے کوئی گناہ کا تصور نہ کر، میں خود نہیں آیا، رب تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تیرے پاس تاکہ میں تجھے نہایت ہی مقدس پرہیزگار صاف ستھرا بیٹا عطا کر دوں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ جہاں سے گفتگو ختم کی ہے وہ سے انشاءاللہ